وسعت اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف کے سوا کوئی 3 بار وزیر اعظم نہیں بنا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں گزرا جسے 2 بار 2000 میں اور سال 2019 میں ایسی سزا ہوئی ہو جس میں ضمانت تو کیا پیرول پہ رہائی بھی ممکن نہیں، مگر دونوں بار میاں صاحب جیل کی سلاخوں کے بیچ میں سے ایسے نکلے جیسے 20ویں صدی کا عظیم شعبدہ باز ہر بار پانی کے گہرے ٹینک میں زنجیر بکف قید ہونے کے باوجود باہر نکل آتا تھا۔ میاں صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے اور ان مقدمات میں جتنی بھی سزائیں اور جرمانے ہوئے، وہ ان سب میں ایسے بری ہوئے کہ خود بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ میاں صاحب کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پہلی بار بھی کہ جس پرویز مشرف کو میں نے ہیلی کاپٹر جب جہاز میں تھے تو اس وقت سیک کر دیا اور اس کے جہاز کو لینڈ کرنے سے ہی منع کر دیا، اور وہ جہاز گر بھی سکتا تھا، تباہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسی جنرل پرویز مشرف نے ان کو جیل سے نکالا اور شاہی طیارے پر ان کو سعودی عرب رخصت کیا۔ اور اسی طریقے سے پھر 2019 میں جس جنرل باجوہ کو نواز شریف صاحب گالیاں دیتے تھے، اسی جنرل باجوہ نے واپس بلایا اور آرمی چیف اور پوری کی پوری ریاست انہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا، نادرا بھی موجود تھا، سب محکمے موجود تھے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں میاں صاحب کہ میرے پہ اتنی عنایتیں اور اتنے ایسے میں بری ہو جاتا ہوں۔ تو میاں صاحب اتنے خوش قسمت ہے کہ اس وقت ان کا بدترین سیاسی دشمن سیاست سے نااہل قرار پا کے جیل میں ہے، یعنی کہ عمران خان۔ 20 مقدمات اس دشمن سے آکٹوپس کی طرح لپٹے ہوئے ہیں، اور خود میاں صاحب قومی اسمبلی کے چنتخب رکن ہیں، یعنی کہ منتخب تو نہیں ہے، چنتخب ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور مقرر ان کے سمدھی جو ہیں ان کے برادر خرد دوسری بار وزیر اعظم بن گئے، یعنی کہ شہباز شریف، اور ان کے سمدھی نائب وزیر اعظم بن گئے، وزیر خارجہ بن گئے، غیر رسمی وزیر خزانہ بھی ہیں، اور 3 in 1 ہیں، اور ان کی صاحبزادی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ خود میاں صاحب برسر اقتدار جماعت کے سپریم لیڈر ہیں۔ پھر بھی جو مل گیا اس پر خوشی اور مطمئن اور قانع ہونے کے بجائے وہ پہلے سے زیادہ افسردہ ہیں۔ ان کے اس غم کا مداوع دنیا کی کوئی راحت نہیں کر سکتی کہ مجھے 3 بار کیوں نکالا، میرا قصور کیا تھا، مجھے نکالا، قوم نکالنے والوں کے خلاف باہر کیوں نہیں نکلی، یعنی کہ جو حالیہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے، کیا میں نے موٹر ویز نہیں بنائی، کیا ایٹمی دھماکے نہیں کیے، میں نے سیاسی ترقی کے بڑے بڑے منصوبے شروع نہیں کیے، پھر کیوں نکالا؟ ان جرنیلوں اور ججوں کو کب کٹہرے میں کھڑا کیا جاوے گا جنہوں نے مجھے نکالا، کیوں نکالا، کیوں نکالا، آخر کیوں نکالا؟ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ میاں صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں اکثر انسان حال سے سمجھوتا کرنے کے بجائے ماضی کی کٹیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور خود پر ترس کھاتے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یادداشت بھی منتخب ہو جاتی ہے، اور زندگی میں جہاں جہاں وہ سمجھوتے کیے یا جس کو سیڑھی سے گرایا اور جس کو سیڑھی بنا کے اوپر آئے اور جنہوں نے بار بار سیڑھی کھینچی، انہی کے طفیل قانونی اور سیاسی انتخابی مشکلات سے بھی نکلے۔ کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس ایک میں اور مجھے ذہن میں پھانس کی طرح اٹک جاتی ہے، اور اس پھانس کی ٹیس کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ یہ نواز شریف صاحب کا انہوں نے ایک کھینچا ہے جی عکس اور ایک منظر کشی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ سیاسی حاشیہ بن چکے تب بھی 1993، 99، 2015، 2018 میں خیمہ ذہن ہے، مگر 8 فروری 2024 کے یوم بحالی شریف خاندان کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ اس طرح سے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے ان کی تحریر۔ اور اب آتے ہیں ذرا نواز شریف صاحب کے بعد میاں صاحب کو جتوانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، اور اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی آڈٹ رپورٹ آ جاتی ہے۔ اب اسلام آباد کے 3 حلقوں کی آڈٹ رپورٹ آ گئی، اور یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے نہ میں نے تیار کی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، کسی اپوزیشن جماعت نے نہیں کی۔ یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اور پتن انہوں نے یہ تیار کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ رپورٹ ناقابل چیلنج ہے، یعنی کہ
अनचैलेंजेबल है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बड़ी छान फटक के बाद ये आदाद शुमार लाए हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, और शाया भी कर दी, और अपनी रिपोर्ट आम इंतखाबात 8 फरवरी के दे भी दिए। अच्छा, इसमें अब उन्होंने 3 हलकों का, इस्लामाबाद के 3 हलकों का ऑडिट किया है, NA 46 और 47 और 48। इन तीनों हलकों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भारी भरकम अक्सरियत से जीत गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वोट, उसमें उन्होंने कहा है कि NA 46 का, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75,000 वोट लिए हैं, 75,000 वोट लिए, 75,608 वोट, और नून लीग ने लिए हैं 38,607। इसी तरीके से NA 47 जो है, वहां पे 1,01,61 वोट शोएब शाहीन साहब ने लिए हैं, 1,01,61 वोट शोएब शाहीन ने, और 49,528 वोट उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग ने लिए हैं। जबकि उसके बाद NA 48 है, वहां पे भी 70,000 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और नून लीग के उम्मीदवार ने लिए 26,874। आगे फिर वो बाकायदा तौर पे इसकी तफसील फराहम करते हैं कि ये हवा में बात नहीं की उन्होंने। अपनी रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे वो लिखते हैं जी कि NA 46 इस्लामाबाद 1 के लिए हमने 342 पोलिंग में से 298 के नताइज की तस्दीक करने में हम कामयाब रहे, और वो स्टेशन जो हल्के के कुल पोलिंग स्टेशन के 87% नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि 87% का रिजल्ट उन्होंने कहा कि हमने ऑडिट किया, और 87% के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद ने 75,608 वोट लिए, और वोटों के बाद मुस्लिम लीग नून, और जबकि दूसरी जानिब दूसरे नंबर पे आने वाले मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील 38,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरे नंबर, जिसने 38,000 वोट लिए, उनको जितवा दिया और 75,000 वोट वाले को हरवा दिया। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 47 फॉर्म 47 जारी किए गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 81,958 वोट लेकर फाते करार पाए, यानी 38,000 को 81,000 वोट में तब्दील कर दिया गया, 38,000 को तब्दील किया गया 81,000 में, और जो जीते हुए थे 75,000 वाले, उनको फारिग कर दिया गया और उनके हिस्से में डाल दिए गए 44,000। ये है आपका इलेक्शन 8 फरवरी का ऑडिट। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 76,000 से ज्यादा वोट मिले, और हमारे जरिए ECP के खिलाफ जमा किए गए फॉर्म 45 के जायजे पर अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड किया, और हमें 342 में से 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन मिले, और जहां दोनों दस्तावेजात में इख्तिलाफ था। ज्यादातर मामलात में जो किया गया जी, वो PTI उम्मीदवार को नून लीग के उम्मीदवार के कॉलम में ECP की दस्तावेजात और नकाइस पर दिखाया गया, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं वो और हमारे रिजल्ट्स में फर्क, और इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के हक में बेशुमार बेजाब्तगियां की और उनके वोट बढ़ाए, 1,000 करके वोट उनके बढ़ाए गए। इसी तरीके से NA 47 इस्लामाबाद 2 के लिए भी उन्होंने कहा कि 387 पोलिंग स्टेशन में से 379 के नताइज की तस्दीक हम करने में कामयाब रहे, जो कुल पोलिंग स्टेशन के नताइज का 97% है, 97% नतीजा वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक शोएब शाहीन 1,01,61 वोट लेकर जीते, और नून लीग के तारिक फजल के पास थे सिर्फ 49,000 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक क्या किया गया, शोएब शाहीन के 1,01,61 वोट को तब्दील कर दिया गया, कितने वोटों में, 86,000 वोटों में, और जो डॉक्टर तारिक फजल नून लीग के वोट 49,000 थे, उनको तब्दील करके कर दिया गया 1,01,397 वोट में। ये इस तरीके से तब्दील किया गया, और 66,000 से ज्यादा वोटों से जो उम्मीदवार जीत रहा था उसको हरवा दिया गया। यह है शोएब शाहीन साहब का हल्का। और उसके बाद उन्होंने कहा
کہ یہ سارے کام، لیکن ای سی پی وہ کہتا ہے، الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کہ نہ فارم 47 صحیح نہ فارم 45 صحیح۔ اس کے بعد اگلا حلقہ ہے اسلام آباد کا، وہ ہے جناب NA48 اسلام آباد 3۔ انہوں نے کہا جی 261 پولنگ اسٹیشن میں سے 234 کے نتائج کی ہم نے تصدیق کی، اور جو کہ 90% ہے، ٹوٹل حلقوں کا 90% رزلٹ ہے، اور ہمارے آڈٹ کے مطابق جو کہ مستند ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ سید علی بخاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کے ووٹ ہیں 70,318، اور ان کے مد مقابل جو تھے خرم شہزاد، ان کے صرف ووٹ تھے 26,000۔ لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن نے 70,000 کو تبدیل کر کے 59,000 کر دیا، اور آزاد امیدوار جو دوسری جانب جو تھے نون لیگ کے 26,000 ووٹ، ان کو تبدیل کر کے فاتح کر دیا، 70,000 میں تبدیل کر دیا، اور اس طریقے سے 53,000 ووٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، وہ ساری لیڈ کو ختم کر دیا، اور اس میں کچھ اور ووٹ ڈال کے جتوا دیا نون لیگ کو۔ اور انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ سارے ریزلٹس جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون کے حق میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پورے کے پورے سسٹم نے ہیرا پھیری کی ہے، اور ہیرا پھیری کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔